السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ نئی کال لے کر 17 جون 2021 کے لیے. سب میں پہلے ہم بات کریں گے ہماری جو دوسری سلائیڈ ہوتی ہے جس میں ہم کوئی نہ کوئی آپ کو بات بتانا چاہتے ہیں. اف یو فیل ٹو پلان اے ٹریڈ اٹ کنفرمز دیٹ یو آر پلاننگ فار اے لاس ٹریڈ. مختلف لوگوں نے اس کو مختلف طریقے سے کہا ہے. فیل ٹو پلان ٹو فیل اس طرح بھی کہا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو پلان نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے آپ نے ناکامی کو پلان کر لیا ہے. اگر اس کا ہم صحیح مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کام کرنے سے پہلے کچھ پلان نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے جو بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کی ناکامی کو آپ نے پلان کر لیا ہے. تو ٹریڈ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ٹریڈ کو پلان نہیں کیا ہے، کیونکہ پلاننگ اے ٹریڈ ایک جاب ہے، ایک کام ہے، کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے، مگر بہرحال ایک ضروری عمل ہے. اگر آپ وہ پلان نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اینڈ اپ لاس میں ہو سکتے ہیں. آپ کو نہیں پتہ ہوگا جب ٹریڈ پلان نہیں ہوگی تو اس میں کون سا ایگزٹ کہاں لینا ہے، کس صورتحال میں کون سی اسٹریٹجی یوز کرنی ہے. صرف پلان ہی نہیں پلان کے اندر اسٹریٹجیز ڈیفائن ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال یہ کوشش ہے میری کہ آپ لوگ ان چیزوں کو سمجھیں. اچھا جناب، الحمدللہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ اپنے 12 سال مکمل کیے ہیں اور ہم آنرڈ ہیں کہ الحمدللہ ہم اپنا تمام تر بزنس تھرو سوشل میڈیا کرتے ہیں. اور پچھلے 12 سالوں سے ہم مسلسل اس کام میں لگے ہوئے ہیں. ہمارا ایک ہی طریقہ کار ہے کام کرنے کا. آپ ہمارے کسی بھی فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، یوٹیوب ہو، ہر جگہ ہمارا ایک ہی رولز ریگولیشن ہے کہ ہم صرف اور صرف بڑا اسپیسیفکلی اسٹاک اور ٹریڈنگ سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے ان 12 سالوں میں کچھ اچھا کام کیا ہے تو کمنٹ کیجئے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان 12 سالوں میں ہم نے کچھ اچھا کام نہیں کیا، ہمیں مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے، تو وہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں. یہ سارے کمنٹ آپ ہماری یوٹیوب میں اس ویڈیو کے نیچے کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم کیسا کام کر رہے ہیں اور ہمیں کیا بہتری کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ ٹیلی گرام کی فری سروس چل رہی ہے. یہ محدود مدت کے لیے ہوتی ہے، تو جو لوگ سروس ابھی تک نہیں لے پائیں وہ اس میں جو نمبر دیا ہوا ہے 0345619043 اس کو ضرور کانٹیکٹ کریں تو یہ فری سروس کا حصہ بن سکتے ہیں. اور میں اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ 1 جولائی سے ہم اپنے پاس ایک اور سروس شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم ڈسکشن اباؤٹ فنڈامنٹلز آف دی مارکیٹ، فنڈامنٹل آف دی اسٹاکس، کون سے اسٹاکس کے فنڈامنٹلز کیا کہہ رہے ہیں. ہم سلیکشن آف اسٹاک پہ کام کریں گے. ٹیکنیکلز اور جو ہماری کالیں جس طرح دی جا رہی ہیں وہ بالکل اسی طرح چلیں گی، مگر ساتھ ساتھ سلیکشن آف اسٹاک پہ ہم اپنے ممبرس کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. اور اس سلسلے میں ہماری میٹنگز بھی ہوں گی اور ہم آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی رہیں گے اور آپ لوگوں کی آراء بھی لیں گے. اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو تیار کریں کہ آپ آنے والے وقتوں میں آپ خود یہ کام کر سکیں، اور انشاءاللہ کریں گے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھا جناب، آج کی مارکیٹ کے بارے میں اگر میں بات کروں تو بڑی سمپلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو لانگ انٹریز میں نے کل بتائی تھی انہوں نے کچھ اچھا کام نہیں کیا. اس لیے کہ پہلی لانگ انٹری جو تھی میری وہ یہ تھی کہ آپ اسٹاپ لاس لیں میرے خیال میں 48,512 کے نیچے اور 925 کو ٹارگٹ کریں. تو وہ 925 پورا تو نہیں گیا مگر بہرحال 878 تک گیا. تو ایکوریٹلی وہ ٹیسٹ نہیں ہو سکا اور پری اوپن ہائپ میں اس نے ٹیسٹ کیا. اس کے بعد میں نے دوسری پاسبلٹی یہ بتائی تھی کہ ہم کو لانگ آن ڈپ کا موقع ملے گا اور ہم 512 کے نیچے پریشر کو دیکھیں گے. اگر بیئرز ایگزاسٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو ہم وہاں پر لانگ آن ڈپ کریں گے. تو ہمیں بیئرز ایگزاسٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے تو میرا نہیں خیال کہ لانگ کی کوئی ڈپ پہ پوزیشن بنی ہے. مارکیٹ 151 پوائنٹس کے نقصان کے ساتھ بند ہو گئی اور بیئرز کا پاور ہمیں پھر بھی زیادہ نظر آتا رہا. بے شک مارکیٹ لمیٹڈ رینج میں ٹریڈ ہوئی
اور ولیوم میں جو آج کمی ہوئی ہے میرے خیال میں 41.49%، وہ پوائنٹ کرتی ہے آپٹمزم آف اسٹیک ہولڈرز پہ. وہ اس طرح کہ ابھی مال چھوڑنے کے لیے شاید لوگ تیار نہیں. پریسائز لیول کی جو سلائیڈ ہے اس میں لیول سارے اپڈیٹڈ ہیں. اب چلتے ہیں ہم پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ کی طرف. بے شک میں ابھی بھی اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ جو سپورٹ لیول ہیں بہت اچھے ہیں مارکیٹ کے، مگر جو آج کی کلوزنگ ہے وہ تھوڑا سا شارٹ ٹرم ٹریڈرز کو پریشان کر رہی ہے، ٹیررائز کر رہی ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مارکیٹ سے بھاگ جائیں. ہم اپنی اسٹریٹجی اس کے حساب سے بناتے ہیں. مارکیٹ ہم تو نہیں چلاتے نا، ہمیں مارکیٹ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ کلوزنگ اچھی نہیں ہے، تو اب ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ تو ہماری اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ 48,696 اور 643 کے اوپر اگر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو ہم سمجھیں گے کہ بلز کوئی سیریس ایفرٹ کرنے جا رہے ہیں. اگر اس کے اوپر رکتی ہے مارکیٹ، ٹھیک ہے جی، اور پھر اگر اس کے اوپر مارکیٹ نے والیوم جنریٹ کر لیے تو پھر جو 48,930 کا جو ٹارگیٹ ہے، جس کو کل پرسوں 925 پہ تھا، وہی ہمارا ٹارگیٹ ہوگا. اور اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو پچھلے 3 سیشن میں، جس طرح میں نے کہا کہ یہ 3 سیشن ناکام رہے 48,925 کے اوپر ہولڈ کرنے میں، رکنے میں، اور یہی وجہ ایگزاسشن کی بنی کہ ہم کو ایک مسلسل اس ایریا سے ایگزاسشن مل رہی ہے. آج کا بھی ہائی دیکھ لیں، کل کا دیکھ لیں، پرسوں کا دیکھ لیں. تو اس لیے تھوڑا سا ڈاؤٹ رکھنا چاہیے، بہت زیادہ ایکسائٹیڈ نہیں ہونا چاہیے. تو ویسے تو آپ 48,577 کے اوپر بھی لانگ جا سکتے ہیں. دیٹ لانگ گوئنگ ٹو بی اے شارٹ، ویری شارٹ ٹرم لانگ. مطلب جیسے کہ آپ 10:30 10:15 سے پہلے اس ایگزٹ لینی پڑ جائے آپ کو، ٹھیک ہے نا. اور اس کا اسٹاپ لاس بڑا اسٹرکٹ ہونا چاہیے 48,403. یا وہ لوگ جنہوں نے آج جب مارکیٹ نیچے آئی ہے تو اس وقت اگر کوئی بائی بیک کیا ہے تو اس کو آف لوڈ کرنے کا ٹائم ہو سکتا ہے وہ. اور پھر اگر مارکیٹ 48,696 کے اوپر رک جائے تو پھر آپ کی پریشانی ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد مارکیٹ کے اندر نئے والیومز جنریٹ ہونا شروع ہوں گے، اور پھر 48,930 کو جب وہ ہٹ کر دے گی اور اس کے اوپر ٹریڈ کر لے گی تو پھر مارکیٹ سے ٹوٹل ایگزاسشن فیئر وائپ آف ہو جائے گا. اور مارکیٹ پھر جو آپ کو 50,090 والا ٹارگیٹ جو بتایا تھا میں نے منڈے کی کال میں، وہ اس کو فالو کرنا شروع کرے گی. تو لہٰذا اس لیے اچھی امیدیں 48,696 کے اوپر ہیں، تو لانگ اس کے اوپر کیا جا سکتا ہے. اور 48,930 کے اوپر مارکیٹ اپنی جو ایکسائٹمنٹ جو پچھلے دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے وہ کنٹینیو کرے گی. اور اگر یہ 930 کے اوپر نہیں رکتی تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ابھی فوراً 50,000. اور جیسا میں نے کہا اگر یہ 930 کے اوپر نہیں رکتی تو پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ فوری طور پہ 50,090 کی امید کریں اور آپ بولیں کہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے. ٹھیک ہے، مارکیٹ تھوڑی بہت ایگزاسشن لے سکتی ہے تو ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی، تو یہ تو طریقہ کار ہوگا. اب رسک مینجمنٹ کیا ہوگا؟ رسک مینجمنٹ یہ ہوگا کہ شارٹ ٹرم بائی نہیں کرنی چاہیے. اگر نیگیٹو موو نظر آئے آپ کو پری اوپن کے بعد، نیگیٹو نمبرز اگر ٹریڈ ہو رہے ہوں انڈیکس کے، تو آپ پری اوپن کے بعد لانگ جانے کی کوشش مت کیجیے. اس کے بعد آپ بیئرس کی ایگزاسشن کا انتظار کیجیے. اس صورت میں لانگ آن ڈپ بنے گا، ورنہ نہیں بڑھے گا. اس وقت کرنٹ سچویشن ٹیررائز کر رہی ہے، میں نے بتایا آپ کو، اور ایگزاسشن پہ پوائنٹ کر رہی ہے، بے شک کر رہی ہے. اور یہ اس وقت ہوگا اگر یہ 48,403 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے. تو آپ کو بہتر ہے کیئرفل رہنا چاہیے. اور بے شک میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یہ سپورٹس جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں، بہت اچھا کام کر سکتی ہیں، ایگریشن آف بیئرس کو ہینڈل کر سکتی ہیں، روک سکتی ہیں. مگر اس کے باوجود بھی میں انٹریز انکریج اس لیے نہیں کر رہا کہ ہم ایسی انٹری کر کے پھنسیں کیوں. ہمارے لیے بہتر یہ ہوگا کہ ہم بیئرس کی ایگزاسشن پہ لانگ آن ڈپ کریں. اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ مارکیٹ کے اندر بیئرز اسٹیبلش ہوتے ہیں 48,058 کے نیچے. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ٹریڈ کیجئے. دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے. میرے لیے بھی دعا فرمائیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.